أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 22 سے 26۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مشرکین۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم اور گناہ اللہ کے ساتھ کسی انسان کو، کسی حجر کو، کسی شجر کو، اللہ کی کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، ان سب کی بعثت کا مقصد اور ان کی دعوت و تبلیغ کا سب سے بنیادی نقطہ وہ لوگوں کو شرک سے بچانا، شرک سے اور اس کے نقصانات سے ڈرانا اور ایک رب کی توحید پہ لانا ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بار بار انداز بدل بدل کے، کبھی ایک انداز اختیار کر کے، کبھی دوسرا انداز اختیار کر کے، کبھی کوئی مثال دے کے، کبھی ایک مثال، کبھی دو مثالیں، کبھی کوئی مثال، کبھی کوئی مثال دے دے کر اور بیان کر کر کے اپنے بندوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کی۔ اور یہ انسان کا ایک امتحان ہے کہ آیا وہ شرک سے بچ کے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سارے کے سارے لوگ
ایک ہی امت ہوتے، سب توحید والے ہوتے، کوئی بھی شرک والا نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک کی مشیت اور اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگوں کو زبردستی توحید پر نہ لگاتا، بلکہ توحید اور شرک کو انسان کے لیے آپشنل اور اختیاری بنا دیتا۔ تو اللہ پاک نے ہمارے امتحان کے لیے شیطان کو اجازت دے دی کہ وہ لوگوں کو توحید سے ہٹا کے شرک پہ لگائے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شرک سے ڈرانے کے لیے قیامت کے دن کی ایک حقیقت بیان کی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں سب انسان جمع ہوں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر جو شرک کرنے والے ہیں، جو میرے علاوہ اور ہستیوں کے در پہ جھکنے والے ہیں، کسی اور کو مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے پکارنے والے ہیں، ان کو میں اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا، اور پھر ان سے باقاعدہ باز پرس ہوگی، ان سے سوال و جواب کروں گا ساری کائنات کے سامنے۔ بتاؤ تو صحیح کہ تم نے فلاں فلاں چیز کو، فلاں فلاں ہستی کو، فلاں فلاں شجر حجر کو، انسان کو، قبر کو، کسی بھی چیز کو تم نے میرے علاوہ معبود بنا لیا تھا، تم نے اس کو اختیارات کا مالک گردان لیا تھا، آج بتاؤ تو صحیح، آج تم میری عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، بتاؤ آج تمہارے وہ معبودان باطلہ جنہیں تم اپنے خیال میں معبود سمجھتے تھے، جنہیں تم اپنے خیال میں میرا شریک سمجھتے تھے، بتاؤ وہ آج کدھر ہیں؟ ان کو ذرا بلاؤ، ان کو ذرا پکارو، آج وہ تمہاری مشکل کو حل کریں آ کے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اس وقت مشکل کو حل کرنے کے لیے کہاں آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک کا اپنی عدالت کے کٹہرے میں ان مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو کھڑا کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہو گیا کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان سے سوال و جواب اور اپنی عدالت کے تقاضے پورے کرنا، اور دوسرا مقصد ان کے سامنے، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان کرنا اور واضح کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، کس انداز سے مشرکین کی پیشی ہوگی، ان سے باز پرس ہوگی، اور کس طریقے سے اللہ پاک معبودان باطلہ کی بے بسی کو انسانوں کے سامنے واضح کرے گا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُ، نَحْشُرُ، تَحْشُرُ، احشر، احشر کا معنی، احشر سب بول رہے ہیں، سونے والے بھی بول رہے ہیں، جاگنے والے بھی بول رہے ہیں۔ یحشر سے شروع ہوتی ہے بات، یحشر وہ اکٹھا کرے گا، وہ جمع کرے گا، اور تحشر تو اکٹھا کرے گا، اور احشر میں اکٹھا کروں گا، اور نحشر ہم اکٹھا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور اس دن یا جس دن ہم اکٹھا کریں گے، ہم جمع کریں گے، ہم اسمبل کریں گے، ہم انہیں جمیعا، سب کو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ سیاق و سباق سے معلوم ہو رہا ہے کہ خطاب تو مشرکین سے ہوگا، لیکن جمع سب کو ہی کریں گے۔ ثم پھر نقول ہم کہیں گے، یقول تقول، یقول وہ کہے گا، تقول اقول، نقول ہم کہیں گے، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، لی سے یکو پریپوزیشن ہے، کس سے کہیں گے؟ الذین جنہوں نے،
اشرکو شریک بنائے، اینا کہاں ہیں، شرکاء شریک، شریک کی جمع شرکاء، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین تمہارے شریک اس لیے کہا کہ یعنی تمہارے بنائے ہوئے شریک، بنائے تو انہوں نے اللہ کے شریک تھے، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شرکاء، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین جنہیں کنتم تھے تم تزعمون گمان کرتے، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، آج بتاؤ وہ کہاں ہیں، اللہ اکبر، ثم پھر لم نہ تکن ہوگا، فتنۃ فریب، آزمائش، فریب، ہم ان کا، ثم لم تکن پھر نہ ہوگا، فتنتہم ان کا فریب، الا سوائے اس کے، ان کے قالو وہ کہیں گے، واللہ یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، یہ ان کا دھوکہ ہوگا، یہ ان کا فریب ہوگا، کیا ہوگا، کیا کہیں گے، قالو وہ کہیں گے، واللہ اللہ کی قسم، لفظ اللہ سے پہلے واو ہے، یہ واو قسمیہ ہے، اس کا معنی اور نہیں کرنا بلکہ قسم ہے، کیونکہ لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ واو قسمیہ ہے، واللہ، اسی طرح باللہ، تاللہ، سب کا معنی اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، اور ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا نہ تھے ہم، ما نہ کننا تھے ہم، ما کنتو میں نہیں تھا، ما کنتا تو نہیں تھا، ما کنتم تم سب نہیں تھے، ما کننا ہم نہیں تھے، مشرکین شریک بنانے والے، کہیں گے اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم کہاں شریک بناتے تھے ان کو، انکار ہی کر دیں، اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ النساء کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے وہاں پہ یہ بات فرمائی کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ مشرک، یہ کافر قیامت کے دن کوئی بات بھی اللہ کے سامنے چھپا نہیں سکیں گے، جبکہ یہاں چھپایا جا رہا ہے۔ دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت دراصل قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، تو اتنے بڑے دن کے اندر مختلف اوقات میں، مختلف کیفیتوں میں یہ مشرکین کا طرز عمل اور ان کی گفتگو اور ان کے بیان اور ان کے سٹیٹمنٹس بدل جائیں گے۔ یہ بیان اس وقت کا ہے جب وہ انکار کر دیں گے شرک سے کہ ہم نے کیے ہی نہیں، جب وہ دیکھیں گے نا کہ ایمان والے توحید والے تڑا تڑ جنت میں جا رہے ہیں، گروہ در گروہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھیں گے کہ یہ ہم تو مارے گئے، یہ اس وقت یہ بیان دیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا، تاکہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں اور ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ جو بات ہے نا کہ وہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 سے 23 کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک پھر ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، ان کے منہ بند کر دیں گے، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کی جلدیں گواہی دیں گی، ان کے پورے جسم کے سارے آرگنز، سارے اعضاء گواہی دیں گے، تو وہ ساری گواہیاں ان کے خلاف ہوں گی۔ تو اس وقت پھر جب سارے اعضاء گواہی دے دیں گے، پھر اس کے بعد وہ جھوٹ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے، پھر سارا کچھ تسلیم ہی کرنا پڑے گا۔
تو وہ اس کے متعلق ہے کہ وَلَا يَكْتُبُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اللہ اکبر۔ انظر، دیکھ، واحد ہے، اور اس کی جمع بنانی ہو تو واو لگا دیں آگے۔ انظر سے انظرو، انظر دیکھ، اے دیکھنے والے دیکھ، کیفا کیسے، کذبوا انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنے آپ پر، وضل اور گم ہو گیا، ضلہ کا معنی بھٹک جانا، گم ہو جانا، وضل اور گم ہو گیا، عن سے ہم ان، وضل عنہم اور ان سے گم ہو گیا، ما جو کانو تھے وہ یفترون جھوٹ بنایا کرتے، جو تھے وہ گھڑا کرتے۔ کیا کرتے تھے، کیا جھوٹ بولتے تھے؟ ان ہستیوں کو یا ان بے جان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے، پھر ان کی قدرتیں، ان کی طاقتیں اور ان کے کرنے والے ہونے کے کئی واقعات اور کئی باتیں بناتے، ان کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کی نظر میں پیش کرتے تھے نا۔ تو اللہ پاک اب ان کی بے بسی قیامت کے دن بیان کرنے کے بعد، یہ ایک چھوٹی سی اللہ پاک جھلکی دکھانے کے بعد فرماتے ہیں، یہ تو آخرت کی جھلکی اللہ نے دکھائی نا قیامت کے دن کی، اب دوبارہ واپس دنیا کی زندگی میں آ جائیں۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جھلکی تو ہم نے دیکھ لی ہے، کل قیامت کے دن جو پیشی ہوگی اور ان کی معبودوں کی بے بسی واضح ہوگی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسانوں، اے انسان دیکھ کہ وہ اپنے آپ پر کیسے جھوٹ بولتے تھے۔ اپنے آپ پر جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ بولتے تھے نا، اللہ پاک نے تو ایسی کوئی بات نازل نہیں کی تھی، تو وہ اپنی طرف سے جھوٹ بولتے تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ذرا کہ جو یہ جھوٹ بولتے تھے ان معبودان باطلہ کے بارے میں، وہ جھوٹ آج جو وہ قصے کہانیاں انہوں نے ان کے متعلق گھڑے ہوئے تھے، اور وہ معبودان باطلہ خود بھی اور ان کے واقعات بھی اور ان کی کرامات بھی، سارا کچھ غائب ہو گیا، نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ قیامت کے دن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہونے کا اللہ پاک نے ایک بہت بڑا سبب بیان کیا۔ جو شخص بھی نیک نیتی کے ساتھ اور تعصب سے خالی ہو کر، تعصب کی اینک اتار کر، قبول حق کی نیت سے، قبول ہدایت کی نیت سے اور دولت ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، نعمت توحید کو حاصل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص شرک سے پاک نہ ہو سکے، وہ شرک سے باز نہ آئے، وہ شرک کی حالت میں باز جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید تو اللہ پاک نے اسی لیے دیا تھا نا، تاکہ لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں۔ تو فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے سنتے تو ہیں، لیکن ان کا مقصد قرآن سے ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، ٹچکریں کرنا، مذاق کرنا، اس پہ اعتراضات کرنا، اور اگر وہ پڑھتے سنتے بھی ہیں تو اندر ان کے ضد اور ہٹ درمی بھری ہوئی ہے، اناد، کینہ، حق سے سخت دشمنی۔ تو ایسے بدبختوں کو اس قرآن سے ہدایت ملے تو کیسے ملے؟ ایسے بد نصیبوں کو دولت توحید اور نعمت توحید سمجھ آئے تو کیسے آئے؟ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ صرف یہی نہیں، یہ ظالم خود اس قرآن کی ہدایت سے اور قرآن کے دکھائے ہوئے ہدایت کے راستے سے خود ہی نہیں بھٹکتے، بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آئیے ایسے لوگوں کا نقشہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیات زیر تفسیر میں کھینچا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، یہ من بعض کا معنی بھی دیتا ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، من جو، اور ملا کے پڑھیں گے مَن يَسْتَمِعُ، جو
کان لگاتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ اس میں زائد حروف ہیں، سامع یسمع سننا، اور استمع یستمع کا معنی ہوتا ہے، یہ سین تا وغیرہ زائد حروف ہیں۔ زائد حروف عربی زبان میں کسی لفظ میں جب ایڈ ہوتے ہیں اس کے معنی میں کچھ تبدیلی پیدا کر دیتے، تو یستمع کے اندر معنی پیدا ہو گیا غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح انگلش میں ہیئر اور لسن میں فرق ہے۔ ہیئر کا معنی تو ہوتا ہے عام جو آوازیں آ رہی ہیں ٹریکٹر کی، باہر سے چڑیوں کی، رکشوں کی، اور لسن کا معنی کان لگا کر سننا۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَسْتَمِعُ، جو کان لگاتے ہیں یا کان لگا کے سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، یعنی آپ جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اس پہ وہ کان لگا کے سنتے ہیں۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بڑا قرآن سنا جا رہا ہے، لیکن اندر، چونکہ اندر روشنی کوئی نہیں، کوئی بھی چیز دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے نا، ایک باہر کی روشنی ہونی چاہیے۔ اگر یہ باہر کی لائٹیں نہ چل رہی ہوں، سورج نہ ہو، اندھیرا گپ ہو، تو جتنی مرضی نظر کسی انسان کی تیز ہو اس کو کچھ نہیں نظر آئے۔ اور اگر یہ ساری روشنیاں ہوں، دن کے 12 بجے ہوں، لیکن انسان کی اندر کی بینائی کوئی نہ ہو، پھر بھی اس کو کچھ نہیں نظر آتا۔ تو قرآن یہ باہر سے روشنی دکھاتا ہے، لیکن اس انسان کے اپنے اندر بھی تو کوئی بینائی ہو، اس کے اندر بھی تو کوئی لگن ہو، کوئی شوق اور اس کے اندر لگن موجود ہو ہدایت کو حاصل کرنے کا۔ تو فرمایا کہ اندر ان کے روشنی کوئی نہیں، بظاہر کان لگا کر سن رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، ڈال دیے، عَلَىٰ پر قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں، قلب ان کی جمع، کیا بنا دیے، کیا ڈال دیے ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، پردے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ اللہ پاک نے نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ قانون اللہ کا ہی مقرر کرتا ہے کہ جو خود ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا نا، میں نے بھی اس کو ہدایت نہیں دینی، میرے قرآن، میری کتاب نے بھی اسے ہدایت نہیں دینی۔ اس لیے اللہ پاک اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر اکنتاً، پردے، کس چیز سے پردے ڈال دیے؟ ان یفقہوا، کہ وہ سمجھ سکیں، اسے کسے سمجھ سکیں؟ یہ قرآن جو سنتے ہیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، بوجھ ہے، ڈاٹ ہے، یعنی مراد ہے بہرا پن ہے۔ اور اس سے مراد بھی ظاہری طور پہ سننا مراد نہیں ہے، اندر کا سننا، اندر کا سننا ہوتا ہے نا، ایک جو بندہ سمجھنے کے لیے سنتا ہے، اس لحاظ سے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈاٹ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھ لیں، وَإِن، اور اگر یرو، وہ دیکھ لیں، کل آیتن، ہر نشانی، ہر معجزہ، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بی، پر، ہا، اس معجزے، اس نشانی کے، ہا کی ضمیر کا مرجع ہے، یہ لوٹ رہی ہے آیتن کی طرف، لا یؤمنون بہا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں، ہر نشانی، ہر معجزہ لا کے ان کے سامنے رکھ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے مثال آپ کو دی کہ جس بندے کے اندر بینائی نہ ہو، اس کے سامنے آپ یہ ساری 10 کی 10 لائٹیں چلا دیں، اس کے سامنے سورج بھی لے آئیں، چاند بھی لے آئیں، ساری لائٹیں، بلب، دنیا کے فانوس چلا دیں، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ان کی حالت، جب تک اندر نہیں بدلے گا اتنی دیر تک ساری نشانیاں بھی دکھا دیں، قرآن کی ساری آیتیں بھی ان کو پڑھا دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان سے مراد یہاں توحید، سیاق و سباق میں شرک اور توحید کی بات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 کے اندر بھی واضح کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے۔ کس لیے؟ ان کا جرم کیا ہے؟
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ دنیا کی چیزیں نہیں دیکھتے یا صراط مستقیم نہیں دیکھتے؟ دل تو ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ کیا نہیں سنتے؟ حق نہیں سنتے، توحید نہیں سنتے، قرآن نہیں سنتے، سننے کی نیت سے نہیں سنتے، سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے۔ آگے فرمایا اولئک کالانعام، یہی جانور ہیں، یہی چوپائے ہیں، یہی ڈنگر ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا، اور یہ اپنے پروردگار کو چھوڑ کر اور دروں پہ جھک رہے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو مقصد حیات سے غافل، جو توحید سے غافل، جو پیغمبروں کو بھیجنے کے مقصد سے غافل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ان کی ذہنی حالت کی کیفیت یہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کے تعصب کی حالت یہ ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ، وہ آتے ہیں کا آپ کے پاس، یجادلونا، وہ جھگڑتے ہیں کا آپ سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑتے ہیں۔ یقول، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر شرک ایک ہی معنی میں ہے یہاں، ان نہیں، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، اور اگر ان کے بعد اللہ آ جائے تو پھر معنی نہیں، ان ھذا، نہیں یہ، الا مگر اساطیر فرضی کہانیاں، کس سے کہانیاں، حقائقیں، الاولین، پہلے لوگوں کے۔ آرام سے ہی قرآن کو بے اثر کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پہلی بھی کتابوں کے اندر اس طرح کی کتابیں، کہانیاں شروع سے چلتی آ رہی ہیں، یہ بس وہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہم ینہون، اور وہ روکتے ہیں، عنہ، اس سے، وینأون، یعنی خود ہی اس قرآن سے دور نہیں رہتے بلکہ وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ وینأون عنہ، اور وہ اس سے دور رہتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ آج روکتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ مسلمان بھی روکتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی مسلمان ہیں، اور وہ لوگوں کو واللہ العظیم، واللہ العظیم، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ قرآن نہ پڑھو، تم نہیں پڑھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ 14 علوم سیکھنے چاہیے پہلے قرآن سیکھنے کے لیے، نہ وہ 14 علوم کسی کو آئیں، اور نہ کوئی قرآن کو ہاتھ لگائے، اور نہ کسی پر حق اور باطل واضح ہو، اور ہمارے سلسلے چلتے رہیں۔ اگر کسی نے قرآن پڑھ لیا اس کی آنکھیں کھل جائیں، جب آنکھیں کھل گئیں تو پھر ہمارے چنگل سے نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، ان کا معنی پھر یہاں نہیں، کیونکہ آگے اللہ رہا ہے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے ہی آپ کو۔ کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ قرآن سے رکنے والے وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں کہ گرمیاں آ گئی ہیں اور مکھیاں بھی آ گئی ہیں، اور وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا دل عطا فرما دے، اللہ ہمیں حق بات کو سننے والے کان نصیب فرما دے، اللہ حق بات کو
دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرما دے۔ اللہ زندہ رکھے تو توحید پہ، اللہ موت دے تو اسی قرآن پہ، اسی راہ ہدایت پہ اور راہ توحید پہ موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔